یہ دردناک اور غمناک واقعہ 10 محرم سن 61 ہجری کو جمعے کے دن دوپہر ڈھلنے پر 10 اکتوبر سن 680 کو پیش آیا۔ ہمیں آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، لاغوتی طاقتوں سے نہیں ڈرے، موقع اور مصلحت کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ہمیں بھی آپ کی اس روش کو اپنانا چاہیے۔ اسلام کے لیے ہر وقت سر کو ہتھیلی پر رکھے رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر کر کے آنسو کے کچھ قطرے بہا لیں۔ اگر ہم واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، اگر ان کے کارناموں کی ہمارے دلوں میں عزت ہے، تو ہمیں اپنی طبیعتوں میں سر کٹانے کی وہ امنگ پیدا کرنی چاہیے جس کی مثال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت نے ہی ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ حق کے لیے ہر مصیبت، ہر تکلیف اور ہر پریشانی کو سہو، ہر قربانی پیش کر دو، پر باطل سے نہ دبو۔ حضرت حسین کی قربانی کی وجہ سے آج ہم سر اونچا کر کے کہہ سکتے ہیں، باطل سے دبنے والے اے آشما نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ کربلا کی لڑائی کی یاد اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ مسلمانوں میں جب کوئی نازک وقت آتا ہے تو وہ حضرت حسین کی پیروی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر باطل پرست کو یزید اور حق کے فدائی کو حضرت حسین کا پیروکار کہا جاتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے سچ کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قوم میں کتنے ایسے سرفروش نکلتے ہیں جو حسین کی سنت کو اپنے لیے روشنی کا مینارہ سمجھتے ہیں۔ خدا ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ عاشوراء کی رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو لوگوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سب لوگ نماز پڑھ کر وہی ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، دشمنوں کی فوجیں زیادہ سے زیادہ امڑی چلی آ رہی ہے اور کربلا کا میدان ان کی تعداد سے بھر گیا ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی اور کتنی فوجیں آئیں گی۔ یہ سب میری ذات کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دشمن میرے خون کی پیاسے، وہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔ تم میرے ساتھ اپنی جانیں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میرے بچے یتیم ہونے والے ہیں، تم اپنے بچوں کو یتیم نہ کرو۔ دیکھو، دشمن نے پانی بند کر دیا ہے، وہ ہمیں پیاسا شہید کرنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، اہل بیت کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حجاز والوں سے میرا سلام کہنا، گنبد خضرا میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دینا کہ میں نے حق کی راہ میں سر دے دیا۔ صبح لڑائی ہوگی، شاید دن میں تمہیں جانے کا موقع نہ ملے، اس لیے ابھی روانہ ہو جاؤ۔ آپ کی اس مختصر سی تقریر نے لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر کیا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، جب تک زندگی ہے آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر دشمنوں سے لڑیں گے۔ آپ حق پر ہیں، حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم بھی حق پر سر کٹا دیں گے۔ ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کے نواسے کو تنہا چھوڑ جائیں۔ قیامت کے دن خدا اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب تک ہم سب آپ پر قربان نہ ہو جائیں گے، اس وقت تک آپ پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خاندان تو تباہ و برباد ہونے والا ہی ہے، تم کیوں اپنے خاندانوں کو تباہ کرتے ہو؟ آپ کے خاندان سے ہمارے خاندان اچھے نہیں ہیں،
جب اللہ کے رسول کا باغ اجڑ رہا ہے تو ہمارے باغیچے کیوں باقی رہے؟ ایک غدار و مکار کوفی تھے جنہوں نے امام کو سینکڑوں خسامدیں کر کے اور خط لکھ کر بلایا، اور جب وہ آئے تو صرف ان کا ساتھ ہی نہیں چھوڑ بیٹھے بلکہ دشمنوں کی فوج میں بھرتی ہو کر آپ کے مقابلے میں آ گئے۔ ایک آپ کے وہ ساتھی تھے جو مکہ معظمہ سے آئے تھے، آپ انہیں بار بار واپس جانے پر ابھار رہے تھے لیکن وہ نہ جاتے تھے بلکہ آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو دعا دی اور فرمایا، انشاءاللہ قیامت کے دن میں نانا جان سے تمہاری سفارش کروں گا، وہ خدا سے شفاعت کریں گے اور تم جنت میں داخل ہوگے۔ لوگوں نے خوش ہو کر کہا، بس سودا ہو گیا، جنت کے لیے تو ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ حضرت امام حسین بھی اپنے خیمے میں اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کو آئے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ کسی نے خیمے کے دروازے پر آ کر بڑی میٹھی آواز میں کہا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، کون؟ آ جاؤ۔ خیمے میں داخل ہونے والی خاتون آپ کی بیوی سحر بانو تھی۔ وہ کرینے سے حضرت امام حسین کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، آج آپ کی طبیعت زیادہ پریشان کیوں ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، پریشانی اس لیے ہے کہ مجھ پر جو پریشانی آنے والی ہے وہ تو ہے، لیکن جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں وہ بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ان بیچاروں کی طرف سے فکر اور غم ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ چلے جائیں لیکن وہ جانے کو تیار نہیں۔ آپ غم نہ کریں، آپ شمع ہیں تو وہ آپ کے پروانے، لیکن جب پروانے ہی نہ ہوں گے تو پھر شمع کا کیا ہوگا؟ پروانوں میں جان نثاری کا جذبہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بعد شمع کا کیا ہوگا۔ حضرت امام نے دعا مانگی، اے پروردگار، میں تیرے نام اور تیری رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ میرے کچھ ہمدرد بھی ہیں جو میرے اصرار کرنے پر بھی میرا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی قربانی درست ہے، ان کو جنت عطا فرما۔ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ میرا امتحان شروع ہو گیا، مجھے ہمت دے کہ بچوں کی محبت اس مقصد میں روک نہ بنے۔ میرا حوصلہ بلند کر، مجھے جرأت دے کہ میں ہر مصیبت اور غم کو کھلے دل سے برداشت کروں۔ اسی دعا کے بعد آپ کی طبیعت کو کچھ سکون ہوا۔ صبح ہوتے ہی کوفیوں کی فوجیں میدان میں نکل کر صفیں جمانے لگی۔ امام کے ساتھی بھی اپنے اپنے خیموں میں جا کر ہتھیار بند ہونے اور میدان میں آنے لگے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ بس گنتی کے 72 یا 82 لوگ۔ کوفیوں کی فوج میں 22,000 فوجی تھے۔ امر شاد نے کچھ اللہ والوں کے مقابلے میں اپنے پوری فوج لا کھڑی کی تھی۔ حضرت امام حسین بھی ہتھیار بند ہو کر اپنے آدمیوں کی صف میں کھڑے ہوئے، چونکہ آپ کے مقابلے میں وہ لوگ تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ان میں سے کچھ افسر وہ تھے جنہوں نے آپ کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ آپ کے لیے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس لیے آپ نے ضروری سمجھا کہ ان سے حجت پوری کر لے۔ چنانچہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر دشمن کی فوج کی طرف بڑھے اور ان کے قریب پہنچ کر کہا، اے کوفیو، لڑائی میں جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ اگر تم حق پسندی اپناؤ گے تو اس میں تمہاری سعادت ہے۔ لوگو، تم مجھے خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، شیر خدا حضرت علی کا بیٹا ہوں، حضرت فاطمہ کا نور نظر ہوں، حضرت جعفر طیار کا بھتیجا ہوں، حضرت امیر حمزہ میرے باپ کے چچا تھے۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جنتی جوان کا سردار بتایا ہے۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی نماز نہیں قضا کی، کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، پھر تم کیوں میرے قتل کرنے اور میری آبرو ریزی پر تلے ہوئے ہو؟ کیا تم میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے
جو تمہیں میری خون ریزی سے روکے۔ میں مدینے میں ایک طرف پڑا تھا، تم نے مجھے وہاں نہیں رہنے دیا، وہاں سے خانہ کعبہ میں چلا آیا، تم نے وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ اے کوفیو، تم نے مجھے 150 خط لکھے، تمہارے وہ تمام خط میرے پاس موجود ہے۔ تم نے ان خطوں میں لکھا تھا کہ ہم تمہیں امامت کا حقدار سمجھتے، تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے۔ میں نہیں، میں نے تمہارے لکھنے پر اعتبار کر کے تمہارے کہنے سے چلا آیا۔ اب تم مجھ سے منہ موڑ کر میری جان اور آبرو کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تم اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے والے کہتے تھے، اب وہ تمہاری محبت کیا ہوئی؟ میں تم سے اور تو کچھ نہیں چاہتا، صرف چاہتا ہوں کہ میرے خون سے ہاتھ رنگ کر گنہگار نہ بنو۔ مجھے مکہ، مدینہ یا کسی اور نکل جانے دو، میں وہاں عبادت الہی میں لگ جاؤں گا۔ آپ کی یہ تقریر سن کر لوگ متاثر ہوئے، لیکن افسوس ان بدبختوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا، بس چپ سادھے رہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا، اے کوفیو، اس فوج میں وہ سردار بھی موجود ہیں جن کے بہت سے خط میرے پاس موجود ہیں، بھلا وہ کیوں چپ ہے؟ کوفی نہایت بے حیائی بلکہ ڈھٹائی سے یہ بات سنتے رہے اور کسی کو تو بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ لیکن قیس بن اشعث نے بے شرمی سے کہا، آپ ہی ابن زیاد کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا؟ قیس کو شرم تو نہ آئی پر کچھ جواب بھی نہ دے سکا۔ کچھ دیر جواب کا انتظار کر کے آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں کبھی باطل کی اطاعت نہیں کروں گا۔ جب آپ حجت پوری کر کے لوٹنے لگے تو کوفیوں کی فوج سے ایک سوار گھوڑا اڑا کر آپ کی طرف دوڑا، آپ اسے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر ٹھہر کر حضرت امام حسین نے کہا، میرے بیٹے، مجھے یقین ہے کہ تم مدینہ منورہ پہنچو گے، مدینہ والوں سے میرا سلام کہنا۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جبیر اور عبداللہ بن عباس سے کہنا کہ تمہارے خیال صحیح نکلے۔ کوفیوں نے عادت کے مطابق نہ صرف غداری کی بلکہ اپنے مہمان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو شاید دنیا میں کسی نے بھی کسی کے ساتھ نہ کیا ہو۔ اللہ کے رسول کے مزار پر حاضر ہو کر عرض کرنا، حسین شہید نے سلام کہا ہے اور یہ عرض کیا ہے کہ آپ کے نواسے کو کوفیوں نے بھوکا اور پیاسا رکھ کر بڑی تکلیفیں تھیں۔ اس کے دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کو دستے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں اس کی نگاہوں کے سامنے شہید کر ڈالا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی قتل کر دیا اور آخر میں آپ کے لاڈلے نواسے کو بھی شہید کر دیا۔ یہ ظلم بھی کیا کہ مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا اور سب کو پیاسا مار ڈالا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنا لوں، یزید کی بیعت کر لوں، لیکن میں نے ایسا صرف اس لیے نہیں کیا کہ اس سے دین پر داغ لگتا، اسلام پر داغ لگتا، شریعت داغدار ہوتی اور حق کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ ختم ہو جاتا۔ اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو گئے اور کچھ دیر دم لے کر یہ فرمایا، جانے پدر، تربت رسول پر ہو کر بنت رسول کے مزار مبارک پر جانا اور کہنا کہ آپ کے اس بیٹے نے جو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید ہو گیا، سلام کے بعد عرض کیا ہے کہ آپ نے اپنے جس بیٹے کو بڑے لاڑ سے پالا تھا، جس کو آپ کبھی سخت باتیں کہنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، وہ ہزاروں روحانی اور جسمانی تکلیفیں اٹھا کر شہید ہو گیا۔ میں نے نانا جان کی شریعت کو قائم رکھنے کے لیے سر کٹایا ہے اور اپنا تمام خاندان مٹا ڈالا ہے۔ میں شہید ہوتے وقت اس لیے خوش تھا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اسلام کی عزت کے لیے اپنی بربادی کی پرواہ نہ کی۔ آج جمعے کا دن ہے، دوپہر ڈھلنے کو ہے، اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں، سب کو میرا آخری سلام کو بولو۔ رخصت کا لفظ سنتے ہی سب عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت امام حسین نے کہا، اس طرح بے صبر ہو کر روئی، خدا سے صبر کی دعا مانگو۔ پر سب کے دل بھرے ہوئے تھے، کسی کا بھی آنکھوں پر اختیار نہ تھا۔
सब फूट फूट कर रो रही थी। सबको तसल्ली देते हुए शहीद करबला वहां से चले और खेमे से बाहर निकले। खेमे के बाहर आपका घोड़ा था जिसका नाम जुलजनाह था। आपने घोड़े पर सवार होने का इरादा किया ही था कि हजरत ज़ैनब ने पुकार कर कहा, भाईजान जरा झपट कर आना। हजरत हुसैन घबरा गए, समझे कि कोई और ताजी मुसीबत आ गई। लपक कर खेमे के अंदर गए और पूछा, क्या बात है? हजरत ज़ैनब ने बताया, बेटी सकीना का बुरा हाल है, बोला नहीं जाता। हजरत इमाम हुसैन ने देखा हजरत सहर बानो सकीना का सर गोद में लिए बैठी थी। हजरत सकीना बिल्कुल मुरझा गई थी। वह हसरत भरी निगाहों से इमाम को देख रही थी। प्यास के मारे बुरा हाल था, बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। हजरत हुसैन ने पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है? हजरत सकीना ने बड़ी मुश्किल से कहा, प्यास। वह इससे ज्यादा कुछ कह न सकी। हजरत इमाम ने तसल्ली भरे लहजे में कहा, बेटी हम तुम्हारे लिए पानी लेने जाते। सकीना ने रुक रुक कर कहा, न जाओ बाबा जान, चचा जान गए थे, दुश्मनों ने उन्हें शहीद कर डाला। मासूम बच्ची को क्या खबर थी कि बाप का वक्त भी करीब आ गया है। हजरत इमाम ने कहा, बेटी तुम्हारे लिए पानी लाना तो बहुत जरूरी है। हजरत सकीना कुछ जवाब न दे सकी। हजरत इमाम हुसैन खेमे से बाहर आए, घोड़े पर सवार हुए और लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़े। उस वक्त सूरज ढलने वाला था, धूप तेज थी और हवा गर्म थी। हजरत हुसैन भी प्यासे थे। वह कल्ब की फौज के सामने पहुंचे। सिम्र, अमरशाद और तमाम कूफियों ने उन्हें देखा। सिम्र ने कहा, लो आखिरी सिपाही हुसैन भी आ गए, अब लड़ाई का खात्मा समझो। हजरत हुसैन के मैदान में आते ही सभी डर और कांप रहे थे। हजरत इमाम ने पहुंचते ही बुलंद आवाज में कहा, ए कूफियो, तुमने मुझे खत लिखे कि तुम यजीद को बदअमल समझते हो, तुम उसके हाथ पर बैत करने को तैयार नहीं हो। तुमने यह भी लिखा है कि तुमने नौमान के पीछे नमाज पढ़नी बंद कर दी है। तुमने हक पर कायम रहने का हल्फ उठाया है और मुझे बुलाया। सैकड़ों खत और बहुत से कासिद भेजे। अगरचे मेरे दोस्त ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन यही जवाब दिया कि वे मुसलमान हैं और मुसलमान का एतबार करना जरूरी है। मैं यहाँ आया, तुमने बेवफाई की और मेरी दुश्मनी पर तुल गए, मुझसे लड़ने पर आमादा हो गए, मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों को कत्ल कर दिया और अब मेरे कत्ल पर तैयार हो रहे हो। तुम्हारा यह काम तुम्हें दुनिया में रुसवा करेगा और आखिरत में तुम्हारे लिए अजाब की वजह बनेगा। तुमने बेवफाई की और मेरी दुश्मनी पर तुल गए, मुझसे लड़ने पर आमादा हो गए, मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों को कत्ल कर दिया और अब मेरे कत्ल पर तैयार हो रहे हो। तुम्हारा यह काम तुम्हें दुनिया में रुसवा करेगा और आखिरत में तुम्हारे लिए अजाब की वजह बनेगा। फिर भी अभी वक्त है, अगर तुम अल्लाह से डरो और मेरा रास्ता छोड़ दो तो उम्मीद है कि आखिरत के अजाब से बच सकोगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातें सही थी, लेकिन कूफियों के दिल पर किसी बात का भी असर न हुआ, खामोश खड़े रहे। हजरत हुसैन ने थोड़ी देर इंतजार किया, पर जब उनकी तरफ से कोई जवाब न मिला तो खुद ही यूं खिताब किया, ए कूफियों, मैं हुज्जत पूरी कर चुका हूँ। ए अमरशाद, ए शिम्र और ए दगाबाज कूफियों, तुम खूब जानते हो कि अल्लाह के रसूल का नवासा हूँ और हजरत फातिमा के जिगर का टुकड़ा हूँ। शेर खुदा हजरत अली का बेटा हूँ। हजरत हमजा मेरे बाप के चचा थे और हजरत जाफर मेरे चचा। तुम मुझे और मेरे खानदान को जानते हो। तुम में से जिसको मौत की गोद में जाना है वह मैदान में निकलकर मेरा मुकाबला करे। इतना कहकर हजरत हुसैन किसी बहादुर का इंतजार करने लगे।
کسی کو آپ کے مقابلے میں نکلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد پھر امام نے کہا، دغاباز اور مکار بزدل ہوتے ہیں، تم بھی بزدل ہو۔ امرشاد کسی کو لڑنے کے لیے بھیجا۔ امرشاد نے اپنے کچھ رشتہ داروں سے کہا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، معلوم ہوتا ہے تم میں ہمت نہیں ہے۔ میری بچی پیاسی ہے، اب میں اس کے لیے پانی لینے جاتا ہوں، اگر تم میں ہمت ہو تو روکو۔ یا کہتے ہی حضرت حسین فرات ندی کی طرف چل پڑے۔ امر سعد اور سمر گھبرا گئے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو للکارا، خبردار! حضرت حسین پانی تک نہ پہنچ پائے۔ ہر طرف کفی تیار ہو گئے، نیزے اور تلواریں ہاتھوں میں لے لی۔ تمام ہتھیار دھوپ سے جگمگانے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا فرات ندی کی طرف ڈال دیا۔ گھوڑا اتنا تیز دوڑ رہا تھا جیسے اسے پر لگ گئے ہو۔ کوفیوں نے آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اس کے بعد گھوڑا آگے کو دوڑتا رہا۔ آخر آپ فرات ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں جو عراقی اور کوفی پانی کی حفاظت پر تعینات تھے، انہوں نے آپ پر دھاوا بول دیا۔ آپ نے شیر خدا کی تلوار کو بلند کر کے اس سختی سے حملہ کیا کہ دشمن پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ کسی کو بھی آپ کے سامنے ٹھہرنے کی جرات نہ ہوئی۔ عمرو بن حجاج نے یہ شکل دیکھ کر اپنے سپاہیوں سے للکار کر کہا، بہادرو، یہ کیا بزدلی ہے؟ صرف ایک تن باقی رہ گیا ہے جسے غمو بھوک پیاس نے بے حال کر دیا ہے۔ ان کے قتل پر اس مارکے کا خاتمہ ہے۔ ان پر چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر قتل کر ڈالو۔ یزید تم سے خوش ہوگا اور تمہیں انعام دے گا۔ اس کی للکار سن کر سواروں کا ایک جتھا آگے بڑھا۔ حضرت امام نے جھپٹ کر ان پر حملہ کیا اور آگے بڑھنے والے جتھے کے تمام لوگوں کے سر اڑا دیے۔ یہ حالت دیکھ کر سواروں پر آپ کی ہیبت چھا گئی اور وہ گھبرا کر اس طرح پیچھے ہٹے جیسے کہ وہ بھاگ رہے ہو۔ حضرت امام حسین نے کہا، بدبختو، میں شیر خدا حضرت علی کا بیٹا ہوں۔ یاد رکھو، جو میرے مقابلے میں آئے گا اس کی جان کی خیر نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ دشمنوں کو یہ جرات نہ ہوئی کہ آپ کو روک سکے۔ آپ جس طرف سے گزرتے دشمنوں کی فوجیں پیچھے ہٹتی چلی جاتی تھی۔ امرشاد اور سمرلین دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ امرشاد نے کہا، خدا کی قسم، یہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، ان کی ہیبت بھی علی مرتضیٰ سے کم نہیں ہے۔ شمر بولا، یہ بات ہے، لیکن ان کوفی بزدلوں کو تو دیکھو کیسا بھاگ رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے ان کم بختوں کے سر اڑا دوں۔ مجھے بھی ان کم بختوں پر غصہ آ رہا ہے۔ یہ بڑے بزدل ہیں، پر یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ ڈر ہے کہ اگر حسین نے پانی پی لیا تو پھر ہرگز قابو میں نہ آئیں گے۔ اوہ، وہ تو بالکل نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ سمر نے جلدی سے اپنی ٹکڑی ندی کی اور بڑھا دی۔ ادھر امرشاد نے چیخ کر کہا، بزدل کوفیو، کیا کرتے ہو؟ اگر تم نے حسین کو پانی پینے دیا تو تم میں سے ایک آدمی کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ اس دھمکی کو سن کر کوفیوں نے پھر ایک بار زوردار حملہ کیا۔ حضرت حسین نے بھی للکارا، اس فوج کے انبوہ کو کب مانتے ہیں ہم؟ کسی سے بھی کمزور تمہیں جانتے ہیں ہم۔ ہلتے ہیں جبل نیزے کو جب تانتے ہیں ہم، ان نیزوں سے لوہے کے جگر چھانتے ہیں ہم۔ رکتی ہے کہیں جرب غراب بار ہماری، فولاد کو کھا جاتی ہے تلوار ہماری۔ حضرت حسین کی تلوار جس پر بھی گرتی تھی وہ ککڑی کی طرح دو ہو جاتا تھا۔ جس کے سر پر تلوار پڑتی تھی سینے تک اتر جاتی تھی۔ لیکن بہرحال امرشاد اور سمر کے ڈر سے کوفی بھی ڈٹے ہوئے تھے، قدم قدم پر آپ کو روک رہے تھے۔ کچھ دیر تو کوفی جمے رہے، آخر ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ جست لگا کر نہر میں جا کود۔
حضرت امام حسین نے فرمایا، کوفیوں، تم نے دیکھ لیا کہ جب ہم نے ارادہ کیا تو تم ہمیں نہر پر آنے سے نہ روک سکے، لیکن ہم پانی نہ پئیں گے، اس لیے کہ خدا کی یہی مرضی ہے۔ امر شاد اور امر حجاج گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوفی کو ابھارا کہ تمام پر تیروں کی بارش کرے۔ انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت امام حسین نہر کے بیچ میں کھڑے تھے۔ اوپر سورج کی تیز کرنیں پڑ رہی تھی، سخت دھوپ تھی، لوہ کے تیز جھونکے چل رہے تھے۔ حضرت امام حسین کے پاؤں پانی میں تھے۔ نہر کا پانی ٹھنڈا بھی تھا، لیکن اس سے امام کی پیاس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ جب کوفیوں نے حضرت امام پر تیروں کی بارش شروع کی تو آپ نہر میں سے نکل آئے، لیکن کئی تیر آپ کے نازک بدن میں گڑ گئے، جس سے آپ گھائل ہو گئے۔ آپ کو جوش آ گیا، آپ نے نیزہ لے کر گھوڑے کو دوڑایا اور جو کوفی آپ کے قریب تھے ان پر حملہ کر دیا اور 50-60 کوفیوں کو ڈھیر کر دیا۔ کوفی یہ حالت دیکھ کر سہم گئے، انہیں کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوئی اور پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ حضرت امام حسین کبھی نیزہ اور کبھی تلوار سے حملے کرتے، اونچی آواز سے فرماتے جاتے، کوفیوں، کیوں میرے مقابلے میں آ کر اپنی جانیں گنواتے ہو؟ خدا کی قسم، تم دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہو۔ صرف یہی نہیں کہ تم اپنی جانیں دے رہے ہو، بلکہ مجھے یہ رنج ہے کہ تم مسلمان ہو، میرے نانا کی امت ہو، میرے قتل کی وجہ سے دوزخ میں جلو گے۔ کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ لیکن کوفی جو کرائے کے ٹٹو تھے ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ جب ان کے افسر ان کو بڑھنے کا حکم دیتے تھے تو وہ بڑھتے تھے، لیکن حضرت امام کا حملہ دیکھتے تو گھبرا کر بھاگ نکلتے۔ حضرت امام حسین ہر حملے پر کئی کوفی کو جہنم رسید کرتے تھے۔ امر شاہ دیکھ رہا تھا، وہ حیران تھا کہ حسین میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ شمر بھی حیران تھا، اسے کوفیوں کی بزدلی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ بولا، میں سوچ رہا ہوں اہل بیت کے خیموں پر حملہ کر دوں۔ جب حسین یہ دیکھیں گے تو فرات ندی سے واپس لوٹیں گے۔ یقین ہے کہ کوفی انہیں مار ڈالیں گے۔ امر شاہ نے خوش ہو کر کہا، یہ بڑی اچھی چال ہے، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ سمر لعین اپنے 10 مشہور لوگوں کو لے کر اہل بیت کے خیموں کی اور چلا، اور امر شاہ نے بلند آواز سے کہا، اب فضول لڑتے ہو، ہتھیار ڈال دو، میں نے تمہارے اہل بیت کو لوٹے جانے کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمر لعین کو خیموں کی اور جاتے دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ شمر اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے اہل بیت کے خیموں کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے بلند آواز سے کہا، اے شمر، افسوس تجھ سے دینداری ودا ہو گئی، آخرت کا خوف باقی نہ رہا، قرابت داری کا دھیان بھی نہ رہا، شرافت کا جنازہ بھی نکل گیا۔ میں ابھی زندہ ہوں، میرے اہل و عیال پر دست درازی کا ارادہ نہ کر۔ لیکن سمر ایسے کب تھا کہ وہ آپ کی بات سنتا اور مان جاتا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، نہ واپس لوٹا، بلکہ برابر پڑھتا رہا۔ حضرت امام حسین کو جوش آ گیا، آپ نے گھوڑا سر پر دوڑایا اور شمر اور اس کے ساتھیوں کے پاس آ کر اس تیزی سے حملہ کیا کہ سمر کے 2 ساتھیوں کو مار ڈالا۔ سمر ایسا سنگ دل تھا کہ اسے اب بھی حضرت حسین پر رحم نہ آیا اور نہ وہ اپنے ارادے سے باز آیا۔ اس کے قریب ہی پیدلوں کی پلٹنیں تھیں، اس نے انہیں حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ سب سے اگلا دستہ جس میں 1000 سپاہی تھے بڑھ کر آپ پر حملہ وار ہوا۔ چونکہ امام کو غصہ آ رہا تھا، آپ نے ڈھال پر کوفیوں کے واروں کو روک کر اس تیزی سے حملہ کیا کہ پیدل سپاہی کائی کی طرح پھٹ گئے۔ سمر اور دوسرے افسر سپاہیوں کے دل بڑھا رہے تھے، ان پر امام حسین کی ایسی ہیبت چھائی ہوئی تھی کہ کسی کو بڑھ کر آپ پر حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ امر شاہ اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر فوج سے آگے بڑھ آیا تھا اور اہل بیت کے خیموں کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ اسی بیچ ایک کوفی نے، جو بڑا بہادر اور مشہور جنگجو تھا، حضرت امام حسین پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین نے اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارا
کہ تلوار سر کو چیرتی ہوئی حلق تک اتر گئی۔ کوفی ایک خوفناک چیخ مار کر گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی جہنم رسید ہوا۔ تب تک امر سعد پیچھے سے ہٹتا ہٹتا اہل بیت کے خیموں کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ حضرت زینب نے امر سعد کو خطاب کرتے ہوئے کہا، کیوں امر سعد، کیا حسین اس قابل ہے کہ اس بے کسی کی حالت میں شہید کیے جائیں؟ اور جو تم قریبی رشتہ دار ہو کھڑے دیکھ رہے ہو؟ امر سعد جیسے لالچی اور حریص پر اس بات کا اثر نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی کچھ بوندیں ٹپک پڑی، پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور نہ ہی اسے یہ ضرورت ہوئی کہ کوفیوں کو حملہ کرنے سے روک دیتا۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں واپس آئے تو حضرت سکینہ نے حسرت بھری نگاہوں سے امام کو دیکھا۔ بابا جان، پانی نہ لائیں؟ معصوم سکینہ کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر امام حسین پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، افسوس نہ لا سکے۔ بیٹی، میری ننھی بچی، صبر کرو، گھبراؤ نہیں، میرے بعد پانی مل جائے گا۔ وہ معصومیت سے بولی، آپ نے دشمنوں سے نہ کہا کہ ہمارے سکینہ کو پیاس لگ رہی ہے؟ حضرت امام حسین نے بتایا، دشمنوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، مگر بابا جان یہ ہمیں پانی کیوں نہیں دیتے؟ ان کی مجال نہ تھی، یہ پانی بند کر دیتے۔ خدا ہی کی یہ مرضی ہے کہ ہمیں پانی نہ ملے۔ ہم نے کیا گناہ کیا بابا جان؟ خدا کا شکر ہے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ خدا ہمارے ضبط و صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ اچھا، تو ہمیں پانی نہ ملے گا؟ ہاں، جب تک خدا نہ چاہے گا نہ ملے گا۔ بس تو میں بھی جب ہی پیوں گی جب خدا پلائے گا۔ حضرت امام حسین نے معصوم سکینہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے سے صبر اور اطمینان جھلکنے لگ گیا تھا۔ حضرت امام نے کہا، میری بچی، خدا تجھے صبر و اطمینان دے۔ آپ نے گھوڑے سے اتر کر سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا، انہیں گود میں لے کر پیار کیا، اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے میدان کی اور چلے۔ جب حضرت امام خیموں کی طرف آئے تھے، امر سعد، شمر اور دوسرے کوفی اپنے اپنے فوجی دستوں کو بڑھا کر خیموں کے قریب آ گئے تھے۔ اصل میں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید حضرت امام حسین گھائل ہو گئے اور وہ گھاووں کی تاب نہ لا کر خیموں میں تشریف لے گئے، اس لیے وہ آگے بڑھ آئے تھے۔ پر جب انہوں نے پھر حضرت امام حسین کو واپس آتے دیکھا تو ہیبت کے شکار ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ شمر نے کہا، بہادرو، پیچھے نہ ہٹو، تنہا حسین رہ گئے، ان کے قتل پر یہ مار کا ختم ہو جائے گا۔ آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرو اور ان کا خاتمہ کر دو۔ لیکن کوفیوں کو آگے بڑھنا تو کیا، وہاں ٹھہرنے کی ضرورت بھی نہ ہوئی۔ افسروں کی تنبیہ کے باوجود قدم قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت امام حسین ان کے سامنے پہنچے تو انہوں نے کہا، کوفیوں، شاید تم خوش ہوگے کہ اس لڑائی کی جیت کا صحرا تمہارے سر بندھنے والا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ تمہاری جیت ہے، لیکن حقیقت میں تمہاری ہار ہے۔ ہم دنیا میں ہارے پر ہم نے آخرت جیت لی، اور تم دنیا میں جیتے لیکن آخرت میں ہار گئے۔ اب انصاف کرو کہ تم جیتے یا ہم۔ انہوں نے آگے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا جان کی امت دوزخ میں جائے۔ میں اب بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں ہدایت دے، میرا قتل تمہارے آنکھیں کھول دے، تمہیں احساس ہو جائے کہ تم نے غلطی کی، حق پر میں تھا، یزید نہیں۔ تم نے یزید کی پیروی یا طرفداری کر کے باطل کی حمایت کی۔ شمر بولا، ان فضول باتوں میں کیا رکھا ہے؟ تم جان بچانے کے لیے ہیلے حوالے نہ کرو۔ حضرت امام کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، سمر، انسانیت سیکھو، انسانیت سے بات کرنا سیکھو۔ سمر چڑ گیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ سپاہی تلواریں، نیزے اور تیر کمانے سنبھال کر آگے بڑھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ڈھال اور تلوار سنبھال لی۔ کوفیوں نے تیر برسانے شروع کیے۔ آپ دشمنوں کے تیروں کو ڈھال پر روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ڈھال تو ایک طرف کام دے سکتی تھی، تیر چاروں طرف سے پڑ رہے تھے۔ اس لیے ڈھال پر روکنے کے بعد بھی
آپ گھائل ہو رہے تھے۔ آپ کے جسم پر 33 سے زیادہ گھاؤ آ چکے تھے۔ آپ چوٹ کھائے جا رہے تھے اور دھیرے دھیرے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے ہمت دے کہ میں حق کے راستے پر سر کٹاؤں، مجھے طاقت دے کہ میں گھاؤں کی تکلیف سہوں، مجھے توفیق دے کہ میں صبر و شکر سے ہر غم سہوں، تن وہ دے کہ زخم تیری راہ میں کھائے، سر وہ دے کہ جو کٹ کے تیری راہ میں آئے، دل وہ دے کہ سینے پہ جو قاتل کو بٹھائے، لب وہ دے کہ سکوا نہ کبھی پیاس کر رہا ہے، دنیا سے جو اے خالق کے قیوم اٹھوں میں، مظلوم کا فرزند مظلوم اٹھوں میں۔ دیر تک حضرت امام حسین دشمنوں کے تیروں کو روکنے کی کوشش میں گھائل ہوتے رہے۔ آخر آپ کو جوش آ گیا اور آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بڑھا دیا۔ گھوڑا تیروں کو چیرتا ہوا بڑھا اور دشمن کی صف میں گھس گیا۔ حضرت امام حسین نے تلوار لے کر اس سختی سے حملہ کیا کہ کوفیوں کی لاشوں پر لاشیں گرتی چلی گئی، کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کے ڈھیر لگ گئے، خون کی ندیاں بہہ گئی۔ جب حضرت حسین کوفیوں پر حملہ کرتے تھے تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ایک طرف حضرت حسین تنہا تھے جو سچائی اور حق کے لیے اپنا سر ہتھیلی پر لیے ہوئے تھے، دوسری اور یزید کی بے شمار فوجیں تھیں، اس کے بڑے بڑے نامی افسر تھے، اور یہ سب لوگ باطل کا ساتھ دے رہے تھے اور باطل پر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ یہ تو کوفے بھی بڑے زور و شور سے لڑ رہے تھے، لیکن جو سامت کا مارا امام حسین کے سامنے پہنچ جاتا تھا، امام کی تلوار اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ امر سعد، سمر اور دوسرے سردار حیران تھے کہ حضرت حسین بھوکے پیاسے پریشان ہیں، لیکن اتنی بہادری سے لڑ رہے ہیں کہ کسی کو آپ کے سامنے ٹھہرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ امر سعد نے سمر کو للکار کر کہا، سمر، یہ موقع پہلو بچانے کا نہیں ہے، حضرت حسین کا بہادری سے مقابلہ کرو۔ سمر اپنے ساتھ بہت سے سرداروں کو لے کر حملہ آور ہوا۔ ان تمام لوگوں نے ایک ٹکڑی کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین کو گھیرے میں لے لیا اور چاروں اور سے نیزوں اور تلوار سے حملہ شروع کر دیے۔ اب بھی امام حسین نیڈر ہو کر بہادری سے لڑ رہے تھے۔ آپ اس ڈھنگ سے حملے کر رہے تھے جیسے موت سے کوئی ڈر ہی نہ ہو اور جلد سے جلد دنیا سے ودا ہو جانا چاہتے ہو۔ آپ حملہ کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، لوگوں تم مجھے قتل کر کے پچھتاؤ گے، میں ڈرتا ہوں کہ خدا تم سے میرے خون کا بدلہ لے گا، تم خدا کے قہر اور غضب میں گرفتار ہو جاؤ گے، تم نے دنیا کے لیے دین کھویا، دنیا میں بھی گرفتار ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی پھل پھول نہ سکو گے۔ مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے کہ مجھے اور میرے رشتہ داروں اور ساتھیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے میرے نانا کے امتی دوزخ میں جائیں گے۔ کوفی آپ کے باتیں سن رہے تھے، لیکن ایسے بے حیا اور سنگ دل تھے کہ ان پر آپ کی سچی باتوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ دولت اور حکومت کے نشے نے ان کی آنکھوں اور عقلوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ حضرت امام حسین کو اپنی نانا کی امت سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت ہی کے تقاضے سے مجبور ہو کر آپ بار بار کوفیوں کو سمجھا رہے تھے، لیکن افسوس اسی کا ہے کہ ان بدبخت کوفیوں نے اسے آخر سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ سمر لڑائی کے دائرے کو تنگ کرتا جا رہا تھا، سواروں پر سوار اور پیدل پر پیدل بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کا مقصد تھا کہ اللہ کے رسول کے نواسے کو گھیر کر قتل کرتے، لیکن جب حضرت امام حسین جوش میں آ کر حملہ کرتے تو کوفی چڑیوں کی طرح ان کے سامنے سے اڑ جاتے تھے۔ آپ نے کوفیوں کی لاشوں کو ڈھیر لگا دیے تھے، لیکن آپ خود بھی اتنے گھائل ہو چکے تھے کہ جسم کا کوئی حصہ گھاؤ سے خالی نہ تھا۔ 33 سے زیادہ گھاؤ تیروں کے تھے اور 33 سے زیادہ نیزوں کے اور 43 گھاؤ تلوار کے تھے۔ پھر بھی دشمنوں سے بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے اور آپ کی طاقت میں اب بھی کوئی فرق نہ تھا۔ جس طرف حملے کرتے لاشوں کے ڈھیر لگاتے تھے۔ سمر کی ٹکڑے دائرے کو تنگ کرنا چاہتی تھی
ایک بار جب کہ آپ حملہ کرنے کے لیے چھپٹے تو جرح بن شریک تمیمی نے پیچھے سے آ کر آپ کے بازو پر حملہ کی، ایسی چوٹ لگائی کہ آپ کا ہاتھ چھل گیا۔ ساتھ ہی سنان بن انس نخعی نے ایسا نیزہ مارا جس کے صدمے سے آپ گر پڑے۔ خولا بن یزید ازبہی آپ کا سر کاٹنے کے ارادے سے بڑھا، پر اس کا جسم کانپنے لگا۔ سنان بن انس نے اسے جھڑک دیا۔ سمر نے چلا کر کہا، تم مرد ہو لیکن خدا کی قسم عورت سے بھی بدتر ہو۔ حسین کا کام تمام ہو چکا ہے اور پھر بھی تم ان سے ڈر رہے ہو، یہ کیا بزدلی ہے؟ اس وقت سمر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ حضرت امام نے اس سے پوچھا، سمر آج کیا دن ہے؟ سمر نے جواب دیا، آج جمعہ ہے، عاشورہ یعنی 10 محرم۔ اور وقت کیا ہے؟ سورج ڈھل چکا ہے۔ اس وقت مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں خدا اور نبی کی تعریف ہوتی ہے۔ اے سمر، شرم کرو کہ میرے نانا جان کی تعریف کرنے والے ممبروں پر خطبہ پڑھا رہے ہیں اور تو لوگوں کو میرا سر کاٹنے پر ابھار رہا ہے۔ سمر کو غیرت و شرم سے واسطہ ہی نہ تھا۔ اس نے سنان بن انس کو اشارہ کیا، سنان تلوار لے کر بڑھا۔ حضرت حسین سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے نام پر سب کچھ قربان کر دیا۔ میں خوش ہوں کہ حق کے راستے میں سر دے رہا ہوں۔ تجھ سے میری مرتے دم تک التجا ہے کہ میرے نانا جان کی امت کو بخش دینا۔ ابھی حضرت حسین کے ہونٹ ہل ہی رہے تھے کہ بدبخت سنان بن انس نخعی نے آپ کے سینہ مبارک پر چڑھ کر آپ کا سر اتار لیا۔ آپ کی روح پاک کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی جنت کی طرف چل بسی۔ یہ دردناک اور غمناک واقعہ 10 محرم سن 61 ہجری کو جمعے کے دن دوپہر ڈھلنے پر 10 اکتوبر سن 680 کو پیش آیا۔ ہمیں آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، لاغوتی طاقتوں سے نہیں ڈرے، موقع اور مصلحت کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ہمیں بھی آپ کی اس روش کو اپنانا چاہیے۔ اسلام کے لیے ہر وقت سر کو ہتھیلی پر رکھے رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر کر کے آنسو کے کچھ قطرے بہا لیں۔ اگر ہم واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، اگر ان کے کارناموں کی ہمارے دلوں میں عزت ہے، تو ہمیں اپنی طبیعتوں میں سر کٹانے کی وہ امنگ پیدا کرنی چاہیے جس کی مثال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت نے ہی ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ حق کے لیے ہر مصیبت، ہر تکلیف اور ہر پریشانی کو سہو، ہر قربانی پیش کر دو، پر باطل سے نہ دبو۔ حضرت حسین کی قربانی کی وجہ سے آج ہم سر اونچا کر کے کہہ سکتے ہیں، باطل سے دبنے والے اے آشما نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ کربلا کی لڑائی کی یاد اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ مسلمانوں میں جب کوئی نازک وقت آتا ہے تو وہ حضرت حسین کی پیروی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے۔ اس لیے ہر باطل پرست کو یزید اور حق کے فدائی کو حضرت حسین کا پیروکار کہا جاتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے سچ کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قوم میں کتنے ایسے سرفروش نکلتے ہیں جو حسین کی سنت کو اپنے لیے روشنی کا مینارہ سمجھتے ہیں۔ خدا ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین ثم